میں ہماری ینگ جنریشن میں جو ہے نا وومن میں کوئی بھی نہیں ہے جو واقعی ایک صحیح پلیٹ فارم میں اور ان کو بہت زیادہ سنا جا رہا ہے، جو بیسیکلی کام کر رہی ہوں دین کے اوپر، اور دین کو بھی چھوڑ کے سب سے زیادہ آپ یہ سمجھے کہ قرآن پر کام کر رہی ہوں. میں ابھی اس اسٹیج پہ پہنچی تو نہیں ہوں کہ قرآن کا کام کر سکوں، لیکن آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ. باقی ابھی تک جو میں لیکچرز بناتی ہوں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھوڑا بہت نالج لیتی ہوں، آئی ایم اسٹل ان لرننگ پروسیس. جو سمجھتی ہوں، جو سنتی ہوں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیں، آپ وہ جو حدیث ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کو کوئی بھی اچھی بات پتہ چلے تو آپ آگے بتائیں، ٹھیک ہے، ایون آپ بے شک اس پہ خود ابھی امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو آپ کو بتانی چاہیے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں ابھی اس پہ ہی فوکس کر رہی ہوں اور اسی کو ہی لے کے چل رہی ہوں کہ جو چیز پتہ چلی اس پہ ریسرچ کیا اور وہ آگے بتا دی. اب یہ اللہ کا ہے، الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی اور لوگ سن رہے ہیں مجھے، اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ لوگ اس پہ پورا بھی اتر رہے ہیں الحمدللہ. بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی وجہ سے نماز کو درست کیا، ہم نے آپ کی وجہ سے پردہ کرنا شروع کیا. اینڈ یو نو کمال ہے یہ بات. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں. بہت سے لوگ دنیا میں کام کر رہے ہیں، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہوں میں جتنا بھی کر لوں ابھی بہت سے لوگ میرے سے زیادہ اچھے کام کر رہے ہیں. تو میں ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچی، لیکن پھر بھی بہت زیادہ حیرانی ہوتی ہے جب میں سنتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم چینج ہو گئے یا آپ کی وجہ سے پردہ کیا ہے، وٹ ایور a lot of things. تو بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی ہمارا لائف آنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو ہمارا مین ایم ہے نا، جیسے عثمان نے اسٹارٹ کیا کہ وہ ایک حلقہ کو انہوں نے جوائن کیا گیا اور وہ وہاں پر لیڈ کرتی ہیں، اور اٹس ناٹ اے لٹل تھنگ، اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس طرح لیڈ نہیں کر رہی ابھی تک کسی آرگنائزیشن کو، اپنی آرگنائزیشن کو لیڈ کر رہی ہوں، یا پھر جیسے کسی نے بلا لیا تو اس طرح. اور ماشاء اللہ اس وقت تو ان کا حصہ بھی ہیں اور لیڈ کر رہی ہیں، اور ساری بات الحمدللہ قرآن کی ہوتی ہے. تو میں خود بھی ایک بات بتاؤں، میں نے ان کی 2 ویڈیوز سنی تھی جس نے مجھے بہت انسپائر کیا تھا. ایک وہ تھی گریو والی، میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت جو گریو والی تھی، اور وہ بات بے شک میں نے سنی ہوئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہوتی ہے بات کو سمجھانے کی، اور وہ بات کلک کر جاتی ہے آپ کو. تو جب وہ میں نے سنی تو مجھے واقعی بہت کلک ہوئی، اور یہ بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے اس بات کے بعد سننے کے بعد اپنے اندر ایک بہت زیادہ ایک نئی سوچ پیدا کی کہ یار یہ بات ایک بہت ہے اور اس پہ ورک کرنا ہے انشاءاللہ. تو بس یہی ہے کہ ہم دونوں اس مشن کو لے کر چلیں گے اپنے لائف سیشن میں، کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹاپکس تیار کیا کریں گے جس کے اوپر آپ کے کوشچنس بھی لیا کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات کیا کریں گے تاکہ آپ کو کچھ جو آپ کی کنفیوژنس ہیں، جو چیز آپ کو نہیں سمجھ، کچھ بھی وٹ ایور، تو آپ کو ہم کوشش کر کے اس کو سمجھا سکیں. اینڈ یو نو لائک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل انفلوئنسر ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ویپن کی طرح یوز ہو رہا ہے، اور لوگ اس سے نیگیٹو بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں، پازیٹیو بھی انفلوئنس ہو رہا ہے الحمدللہ. اگر پازیٹیو کی بات کریں تو جیسے آپ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ انفلوئنس ہو رہے ہیں تو اٹ مینس یہ پازیٹیو انفلوئنس ہو رہے ہیں. اور اگر آپ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اس پہ پورا اتر رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کو پازیٹیو یوز کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو ابھی اس وقت آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ تو پھر ویسٹرن کلچر میں رہتی ہیں لیکن میں تو پھر پاکستانی حالات و واقعات کی بات کر رہی ہوں فی الحال. باہر کا تو مجھے اتنا خاص نہیں پتا، لیکن ہمارے پاکستان میں بھی ابھی دیکھا جائے تو بہت سی لائک آپ کہہ لیں 80% جو ہے، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ پازیٹیو کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے. بہت سے لوگ چینج لانا چاہ رہے ہیں لیکن میں بھی نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ آئے گا. کسی کی اللہ تعالیٰ محنت کو ضائع نہیں کرتا. پاکستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھا دیکھی لوگ جو ہے نا بہت زیادہ نیگیٹیولی انفلوئنس ہونے کے بعد اس کو امیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک بچی ہے نا وہ نقاب میں یا حجاب میں بھی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے جب میں اس وقت میں ایک چیز کو سمجھتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہو نا، خاص طور پہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہو تو آپ کی زندگی ایک بہت وہ ہو جاتی ہے انسیکیور ٹائپ، لائک آپ کو بڑا دھیان سے چلنا پڑتا ہے پھر، کیونکہ ہر چیز پہ لوگوں کی آپ کی نظر ہوتی ہے اور آپ نے پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ سے کچھ غلط نہ ہو جائے.
تو اس ایسی سینس میں بات ہے. یہی کہوں گی کہ کافی جگہوں پر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بہت پرفیکٹ ہوں، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. میرے سے بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوئی بھی ہیں، اور میں نے اس کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے اندر اویئرنیس اس چیز کی نہیں ہے، ایجوکیشنلی بھی اور اسپرچولی بھی، اور پوری ڈیپلی جو اسٹڈی ہے اسلام کی وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ لوگ، آپ پتہ کیا، ماڈرن وے میں چلنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ سب کر رہے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ قبر میں تو اکیلے ہم نے اپنا آپ ہی لے کے جانا ہے نا، اور اپنے اعمال ہی. تو یہ ایک پرسپیکٹیو ہے جس کو لے کر میں چلنا چاہتی ہوں. بابا کے بعد مجھے اس طرح ٹائم نہیں ملا اتنا اس پہ ریسرچ کرنے کا اور زیادہ بولنے کا. ابھی تک میں صرف کرنٹ سچویشن، اور آپ زیادہ یہ دیکھ لیں کہ میں نماز کے اوپر بات کرتی ہوں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کی سب سے پہلے نماز درست ہو جاتی ہے نا، تو پھر آئی تھنک اور بھی چیزیں درست ہونے لگ جاتی ہیں. تو ابھی مین باقی پرسپیکٹیو کافی یہی ہے لوگ کہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو جمعیت کا پتہ ہے اس کا، کس کا پاکستان میں جو ہے جمعیت کا، کس کا جمعیت جمعیت کا. کا ہاں نہیں. یہ آپ کو نہیں پتا. مجھے لگتا ہے سرگودا کے اندر بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہے. باقی موسٹلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نا آواز بہت زیادہ کم آ رہی ہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا آپ بول کچھ دیا اور میری آواز کم آ رہی ہے، ماشاء اللہ. نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مائک یوز کر لیں یا کچھ ایسا. مائک ابھی مجھے لے کے آنا پڑے گا اور پھر اس میں ٹائم لگے گا، اس لیے میں پہلے سوچ رہی تھی کہ اس کو ری جوائن ہی کر لوں. جی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز بہت کم آ رہی ہے، لیکن آپ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا مطلب اونچا بولنے کی کوشش کر لیں اس ایسا. وقت میں آلریڈی اونچا ہی بول رہی ہوں. اب میرے تک تو آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے، باقی مجھے لگتا ہے اور لوگوں اچھا، تک وہ کچھ. میں لاسٹ ٹائم پوچھ رہی ہوں، میری آواز واقعی بہت زیادہ سلو آ رہی ہے؟ لائیو لیو کریں. میری آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ایسے کریں، ایئر فونز لگا لیں، اس کا جو مائک ہوگا نا اس سے ٹھیک آ جائے گی. ہیڈ نہیں، فونز میں مائک ہی لے آتی ہوں. آئی تھنک مائک ہی بہتر رہے گا، کیونکہ اس سے پھر بڑا نوائز نہیں آئے بڑے گی نا والا اس مائک میں. ہے. سب تک ہے. آواز اچھا میری آواز آواز ٹھیک ہے، میری آواز ٹھیک ہے. نہیں، مجھے آپ کی آواز بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے. جی بہت جی سلو سارے آ رہی ہے. بہت سلو آ رہی ہے. اوکے جلدی ایسے کریں آپ. جلدی بتائیں نا کہ سلو آ رہی ہے یا صحیح آ رہی ہے، جلدی جلدی بتائیں. یار موسٹلی لوگ ٹھیک یہی ہے کہہ رہے آواز. ہیں کہ لو آ رہی ہے. ایسے کریں آپ جلدی سے ہیڈ فونز لے لیں یا مائک لگا لیں، باقی تب تک میں آڈینس کو ادھر ہی چلیں رکھتی ٹھیک ہے، میں ہوں. آتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے، میری ٹھیک ہے. چلیں صحیح ہے. ابھی حاجرہ تھوڑی دیر تک واپس آ جائیں گے، وہ مائک لینے گئی ہیں. باقی آپ لوگ، میں آپ لوگوں کے کوشچنس جو بھی ہیں ان کا آنسر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. In what age did you become نقابی؟ میں نے پہننا شروع کیا تھا جب میں 10th کلاس میں تھی، جب میں 10th گریڈ میں تھی. اور وہ کیونکہ میری کزنس کے انفلوئنس کی وجہ سے جب ہم پاکستان گئے تھے تو وہاں پہ موسٹلی میری کزنس نقاب پہنتی تھیں، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مطلب نقاب جو ہے وہ فرض ہے اسلام کے اندر. تو انہوں نے بہت خوبصورتی سے مجھے سمجھایا تھا. تو اس کے بعد پھر میں نے نقاب پہننا شروع کر دیا تھا. جب یہاں پہ آف کورس ویسٹ میں آئے تھے تو بہت مشکل تھا تب اسکول بھی نقاب کر کے جانا اور سارا کچھ، کیونکہ ایک دم سے جب آپ بالکل ہی نقاب پہننا شروع کر دیتے ہیں تو کافی لوگوں کی مطلب نظر میں بھی آ جاتے ہیں اور بالکل ایک مختلف ہو جاتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم مسلمان اپنی آئیڈینٹی پہ پراؤڈ نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے ریلیجن کو رسپیکٹ نہیں کریں گے نا، تو کوئی بھی لوگ ہمیں رسپیکٹ نہیں کریں گے. اگر تو آپ حجاب یا نقاب صرف اس وجہ سے نہیں لے رہی کہ لوگ کیا کہیں گے، یا میرے فرینڈز اب کہنا شروع کر دیں گے او اس نے تو اب حجاب پہنی ہے تو اب پتہ نہیں مذہبی ٹائپ ہو گیا ہے، یا اس نے تو نقاب پہننا شروع کر دیا ہے، تو پھر آپ پہلے تو بات ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو رسپیکٹ نہیں کر رہے، اور دوسری بات آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ نہیں کر رہے. آپ لوگوں کی باتوں کے اندر آ رہے ہیں اور آپ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے فرض ایک چیز کیا آپ اس کو نگلیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. تو پھر آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنے، مجھے بھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑا تھا کہ لوگ زیادہ اہم ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکام زیادہ اہم ہیں. مطلب کیا چیز میری زندگی میں زیادہ
اہم ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اہم ہے یا پھر لوگوں کی بات اہم ہے؟ تو اس کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بے شک جو مرضی جس نے جو کہنا ہے وہ کہہ لے، مجھے پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو فالو کر رہی ہوں، اس کے بعد پھر لوگ کیا کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا۔ باقی جب میں کالج گئی تھی تو وہاں پہ بھی مشکل تھا پہلے کہ ٹیچرز پروفیسرز آپ کو ایک علیحدہ ہی ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ پراؤڈ ہونا چاہیے۔ اور موسٹلی یہاں پر بھی اگر تو موسٹلی لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مذاق اڑائیں گے یا آپ کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے۔ موسٹلی لوگ یہاں پہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو اور زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اور کافی لوگ تو کویشچنس بھی پوچھتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے حجاب کو فرض کہا تھا نا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم لوگ پہچانے جاؤ، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے نقاب یا حجاب پہنا ہوتا ہے تو آپ دور سے پہچانے جاتے ہو کہ یہ لڑکی، یہ عورت، یہ جو ہے یہ مسلمان ہے، اس کے اپنے عقائد ہیں، یہ ایک مسلمان لڑکی ہے، تو دور سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کالج کے اندر سب کو دور سے پتہ چل جاتا تھا اچھا کہ یہ مسلمان ہے، تو کافی لوگ آتے تھے وہ میرے سے سوال پوچھتے تھے تم نے کیوں پہنا ہوا ہے، اور جو کافی اسٹیریوٹائپس بھی ہیں، وہ تمہارے پیرنٹس تمہیں فورس تو نہیں کر رہے یہ پہننے کے لیے، یہ وہ۔ تو پھر ان کو میں ایک ڈسکشنز کا نا ایک کھل جاتا ہے کہ میں ان کو بتاتی تھی کہ نہیں نہیں، یہ بالکل بھی فورس نہیں ہے، یہ میں خود اپنی خوشی سے کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے ایسے امپاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ عورت کے لیے امپاورنگ چیز یہ ہے کہ وہ نقاب میں رہے، حجاب میں رہے، وہ چھپ کے رہے۔ باقی یہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہم۔ تو کافی لڑکیاں بہت زیادہ انسپائر بھی ہوتی ہیں جو نان مسلمز بھی ہوتی ہیں، اچھا۔ تو باقی اور کوئی کوشچن ہے آپ کے پاس تو میں کر دیتی ہوں۔ تو یہ تھی میری نقاب جرنی۔ باقی اگر آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہے حجاب یا پھر نقاب سٹارٹ کرنے کے بارے میں، تو take this as a sign to start it right now this moment۔ یہ ویٹ نہ کریں اچھا میں کل کروں گی یا میں اگلے سال کروں گی یا میں یہ ہونے کے بعد کروں گی۔ آپ صبح اٹھیں گے یہ گارنٹی ہے کہ آپ کو صبح، آپ ابھی سو کے صبح اٹھیں گے یہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ابھی جو آپ نے ڈیسیجن لیا اس کو ابھی کر لیں، یہ نہ کریں جب میں ریڈی ہو جاؤں گی، جب یہ ہو جائے گا تب۔ ابھی میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے۔ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے اور اس کو احکام کو ماننا شروع کر دیں گے، جب آپ حجاب پہننا شروع کر دیں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی ایمان اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ تو بے شک آپ کو لگے کہ آپ ریڈی نہیں ہیں یا ہیں تو حجاب پہننا شروع کر دیں۔ حاجرہ مائک لینے گئی ہیں، وہ بس آتی ہوں گی۔ اچھا ایک بندے نے کہا ہے نقاب جیسا آپ نے لیا ہوا ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا، میں نے مان لیا۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یا اس سے مزید بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بالکل وہ اچھا کرتے ہیں، لیکن آپ جو جتنا انسان کر رہا ہے آپ اس کو تو ڈسکریج نہ کریں نا کہ اچھا آپ نے جو لیا ہوا یہ بھی اتار دو، یہ جو لیا ہوا یہ بھی غلط لیا ہوا ہے، اس کو پہنو نا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو ایسے دیکھیں دعوت دینے کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے، جو موسٹلی سوشل میڈیا پہ بھی میں کامنٹس پڑھ رہی ہوں، اگر آپ نے کسی کو ایڈوائس دینی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو ایڈوائس دے رہے ہو نا تو آپ اچھے طریقے سے دو، وزڈم کے ساتھ دو، اس کو دلائل کے ساتھ اپنی اچھی طریقے سے اس کو اپنی بات سمجھاؤ۔ باقی آپ لوگ آ کے جس لڑکی نے حجاب پہنا ہوتا ہے اس کے تھوڑے سے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا بس اتار ہی دو۔ یہ کون سا اسلام کا ایڈوائس دینے کا طریقہ ہے؟ یہ تو نہ قرآن سے آپ فالو کر رہے ہیں نہ حدیث کو فالو کر رہے ہیں۔ تو جب اس طرح کوئی بندہ ایڈوائس دیتا ہے نا پھر اس کی بات سننے کو دل بھی نہیں کرتا۔ باقی آپ آرام سے جو آپ کے ایڈوائسز ہیں وہ آپ بتائیں لوگوں کو۔ تو اسلام کو ایک دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اوکے کہاں تک آ گئی ہے؟ میں ایڈ
کر تو رہی ہوں ان کو. کیا ہو رہا ہے؟ میں نے ان کو ایڈ کیا تو ہے ابھی. حاجہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ میری فرینڈ ہے، ابھی نئی بنی ہے. وانیتا میں آپ کو آپ کی ریکویسٹ میں نے ایکسیپٹ کی ہے. اوکے. God, I wish اب آواز صحیح ہے. اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں اب تو آنی چاہیے، ویسے اب تو اچھی آ رہی ہے. اچھا اب تھوڑا سا بولیں نا، پھر ان کو پتا چلے. آواز آ رہی ہے میری آپ سب کو؟ اتنا انہوں نے آپ سے کام کروایا آڈینس نے. آپ جی اب آ رہی ہے، شکر. اب جو بھی ہوا بھائی، اب نہ بھی آئی نا، میں نے نہیں اب کچھ بھی کرنا. ایسی بات ہے. اچھا، اور اس کا مجھے ایسے لگ رہا ہے کامنٹس میں نا لوگوں کی اپنی ڈسکشنز چل رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ ایک دوسرے سے ہی وہ پھر ہمیں پوری کانورسیشنز، اگر آپ نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے آپ ایک دوسرے کو میسج کر لیں. پھر ہم آپس میں باتیں کر لیں. ہاں ایسے کرتے ہیں، میں اور حاجرہ اپنے آپ سے باتیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں. یہ صحیح ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے. پہلے بھی اتنی تھیں، آپ بھی نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں. جزاک اللہ. ہینا انصاری، جزاک اللہ آپ کی. ہاں آ رہی ہے، پلیز بتائیں، گروپ لنک بھیجیے. نہیں اب تو آنی ہی چاہیے. اچھا حاجہ آپ کی نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹک ہو گئی ہے. صرف میرے تک اسٹک ہوئی ہے یا اور لوگوں تک ان کی اسٹک ہو گئی ہے نا؟ ہیلو مجھے لگتا ہے ان کی نا اسٹاک ہو گئی ہے، وہ دوبارہ سے ان کو لاتے ہیں لائف میں. وہ آپ کی نا لائف اسٹاک ہو گئی تھی. پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا میں آپ لوگوں کو ویسے بتاتی چلوں، مطلب جو آج کا لائف سیشن ہے نا یہ بالکل مطلب جنرل فرینڈلی ٹائپ ہے، لیکن جو نیکسٹ ہم لائف سیشنز کریں گے نا اس کے اوپر ہم آپ کو ٹاپک بتا دیں گے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشنز کریں گے. فار ایگزامپل آپ پردے کی بات کر لیں، یا پھر کلچر ورسز اسلام کر لیں، یا پھر نماز کا ٹاپک کر لیں سیکولر اسٹڈیز کے حوالے سے. تو جب بھی ہم لائف سیشن کریں گے نا اس کے پہلے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور پھر ہم اس کی تیاری کر کے آئیں گے، مطلب احادیث قرآن کی آیتیں وغیرہ اس کو جو بیک اپ کرتی ہیں ہمارے ڈسکشنز کو. تو اس کو ہم آپ لوگوں کو پہلے بتا دیں گے اپنے ٹاپک کے بارے میں تاکہ. لیکن ابھی جو پہلی والی لائیو ہے نا یہ بالکل فرینڈلی ٹائپ، ہم آپ لوگوں سے بات کرنے کے آپ کو اپنے بارے میں بتا دیں، کیونکہ جب آپ آن لائن کسی کو سن رہے ہوتے ہو نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کون ہے جو ہمیں اسلام کی باتیں بتا رہا ہے، یہ وہ تو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ لائیو اس کے لیے تھی، مطلب جنرل فرینڈلی ٹائپ لائیو ہے. باقی جو اسلامک ٹاپکس کے اوپر جو لائیو ہوگی وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے پھر ہم کریں گے اس کے اوپر لائیو، ہے نا حاجرہ؟ جی بالکل انشاءاللہ. باقی یہ آج والی تو بہت ایکسٹرا آرڈنری فرینڈلی ہوگی. کچھ زیادہ ہی فرینڈلی ہو گئی ہے. یہ بھی میری آواز کی وجہ سے، جو میری آواز نہیں سب کو آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیا. ہاؤ ٹو پر چلیں کوئی نہیں، اسٹارٹ. آڈینس کے ساتھ بھی دوستی وغیرہ ہونی چاہیے. اچھا پتہ ہے کیا، اس جی میں نا جب اسٹارٹ میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا نا مطلب ویڈیوز بنانا، تو میں نے شروع میں اکثر آ جایا کرتی تھی لائف. تو 2-3 دفعہ میں آئی، میرا بڑا ہی بیڈ ایکسپیرینس رہا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا. تو مطلب مجھے آپ یہ سمجھ لیں جب بھی میں وہ لگاتی ہوں نا کوسچنز والا یا پھر ڈی ایمز دیکھوں تو سب سے زیادہ
यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लाइव आए, और ये लिटरली आपकी वजह से मैं लाइव आ रही हूँ, वरना शायद मैं कभी लाइव ना आती। नहीं, मेरा भी तकरीबन फर्स्ट टाइम है कि मैं मतलब पहली या दूसरी दफ़ा लाइव आई हूँ। पहली दफ़ा मैं लाइव आई थी वो भी किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आई थी, वो भी बहुत कम अच्छा। अरसे के लिए। बाकी उसके बाद मेरी मतलब जो पर्सनल लाइव है वो यही है कि और मकसद इस लाइव का ये नहीं है कि हम मतलब यहाँ पे आके बस एक दूसरे से बातचीत वगैरह करें या आप लोगों के सवालों का जवाब दें। इसका मतलब ये भी है कि मतलब हम कोई बात कहें, आप उसको फॉलो कर लें, या आप कुछ बात करें और मैं उसको फॉलो कर लूँ, तो एक दूसरे को अच्छी बातें मतलब जैसे आपने शेयर की थी ना कि नबी पाक की हदीस है कि आपको कोई अच्छी बात पता चले तो और लोगों को भी बताएं। तो इस मकसद लाइव का ये है। बाकी एंटरटेनमेंट तो साथ होती है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि हम एक दूसरे को अच्छी अच्छी बातें बताएं अल्लाह ताला की, कुरान के बारे में, जो हमें पता हम आपको बताएं, जो आपको पता है वो आप हमें बताएं। बाकी ना मैंने उस बारे में बात करी थी, जैसे आपने कहा था ना कि आप साइकोलॉजी स्टडी कर रही हैं क्योंकि वो इस्लाम के रिलेटेड है। तो चलिए देखें एनी जी जी, डिफरेंस आप बिटवीन। बोले, मैं बस माइक लगा रही थी। अच्छा, तो वो मैं कह रही थी कि जैसे आप कह रही थी ना कि आप साइकोलॉजी स्टडी कर रही हैं क्योंकि जी। वो इस्लाम के रिलेटेड है ये वो, तो उससे मैं ये सारों को बताना चाहती थी कि इस्लाम और जो वर्ल्डली एजुकेशन है ना, ये दो चीज़ें नहीं है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि अगर वो बैठ के कुरान पढ़ रहे होंगे ना तो ये इस्लाम है, और जब वो यूनिवर्सिटी जाके बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे और जो भी स्टडीज़ हैं, साइंस कर लें, कंप्यूटर कर लें, वो पढ़ रहे होंगे तो वो फिर वर्ल्डली एजुकेशन है। ऐसा नहीं है। इस्लाम, आप तब तक सही तरह इस्लाम को समझ नहीं सकते जब तक आपके पास वो वर्ल्डली एजुकेशन नहीं है, क्योंकि कुरान, अगर आप कुरान को खोल के पढ़े ना तो 98% ऑफ द कुरान हमारी डेली टू डेली चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। और फिर अल्लाह ताला इतनी दफ़ा कुरान में कहते हैं कि तुम क्यों नहीं दुनिया को डिस्कवर करते, तुम क्यों नहीं उसके बारे में जानने की कोशिश करते। तो साइंस क्या है, ये क्या दुनिया की स्टडी नहीं है? या जियोग्राफी क्या है कि अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम उन लोगों को जाके देखो, उन नेशंस को देखो जिनको हमने सजा दी है, जिनको हमने तबाह कर दिया। तो जियोग्राफी, ये सारी चीजें इस्लाम के, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप इस्लाम के साथ लिंक नहीं कर सकते। चले आप कहेंगे मैथ, अब मैथ कैसे इस्लाम के साथ रिलेटेड है? फॉर एग्जांपल आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद कुरान के अंदर आता है कि जो लेन देन का, आप अगर कुरान पढ़े ना कि अल्लाह ताला ने आपको आपकी जिंदगी की हर चीज के बारे में बताया कि ये कैसे करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा है कि जब आप लेन देन कर रहे हो ना तो अपने में से किसी को कह दो जो लिखना जानता हो कि उसको लिख दे। मतलब अल्लाह ताला किसकी बात कर रहे थे? अकाउंटेंट की बात कर रहे थे। तो अब अगर देखें, अगर किसी इंसान ने मैथ पढ़ी ना हो, वर्ल्ड एजुकेशन पढ़ी ना हो, तो वो कुरान की इस आयत को कैसे फॉलो करेगा? एट द टाइम तो उस टाइम सहाबा जो थे उनको तो इतना ज्यादा इल्म नहीं था इन मैथ, इन राइटिंग, इन अकाउंटिंग के बारे में। तो अल्लाह ताला ने कहा था तुम में से जिसको लिखना आता हो वो जब तुम लेन देन करो तो उसको लिख लो। तो ये सारी चीजें कुरान के अंदर आती हैं कि आप हर चीज में आपको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। वो वर्ल्ड एजुकेशन कर लो, कुरान की एजुकेशन कर लो, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 8-8 घंटे 10-10 घंटे बैठ के अपनी स्कूल की चीज़ों के बारे में करें, अपने प्रोजेक्ट्स करें, और आपके पास टाइम हो ही ना कुरान को पढ़ने का, आपके पास बिल्कुल टाइम ही ना हो इस्लामिक बुक्स पढ़ने का। आप 2-2 3-3 घंटे पाकिस्तानी ड्रामाज देख लो, मूवीज देख लो, ये सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको कोई कह दे कि आप इस्लामिक बुक पढ़ लो या आप कुरान को खोल के पढ़ लो, तो उसके पास आपके लिए टाइम ही नहीं है। और दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि मोस्टली आपको कहते हैं मतलब अरबिक में कुरान का पढ़ने का होता है कि आप ये पढ़ लो, आपको इतनी ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, इतनी आपके घर में नेमतें आ जाएंगी, ये वो। तो कुरान को ऑफ कोर्स अरबिक में पढ़ने का तो अजर है ही है, लेकिन कुरान को उर्दू के साथ, अपनी जुबान के साथ समझने का डबल उसका है। तो जब आप कुरान पढ़े ना, उसको अरबिक के साथ तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन उसको अरबी के साथ भी जरूर पढ़ें। तो ये मैंने इसके ऊपर एम्फसाइज करना था। और नबी पाक की एक मतलब आप हदीस ये है, कह लें कि मैंने बस एक हदीस नबी पाक की शेयर करनी थी। नबी पाक की एक हदीस है कि तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम कुरान की एक आयत पढ़ो, उसका तर्जुमा समझ के, इससे कि तुम 100 नवाफिल पढ़ो। अब 100 नवाफिल में आप थोड़ी सी मैथ कर लें, 100 नवाफिल में आपने एटलीस्ट सूरह फातिहा तो पढ़नी होती है, जिसके अंदर 7 वर्सेज होती है। 7 × 100, 700 आयतें।
نبی پاک کی یہ حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے کہ تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایک آیت قرآن کی پڑھ لو سمجھ کے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم 700 ایسی آیتیں پڑھو جو صرف تم پڑھ رہے ہو، تمہیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا۔ اب اللہ جب نبی پاک یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ یہ صحابہ کو بتا رہے ہیں، ان کو پہلی عربک آتی ہے، اور نبی پاک ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اس کو سمجھ کے پڑھو۔ تو ہمارے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں تو عربک آتی ہی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہوں اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں، اور نہ کہ صرف سمجھ کے پڑھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ آپ جہاں جو بھی ابھی اس ٹائم لائیو دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے میرے سے پرومس کرنا ہے، حاجہ سے پرومس کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے پرومس کرنا ہے کہ آپ دن میں صرف ایک رکوع کر لیں، ایک رکوع میں ایک آیت کر لیں، آپ نے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اس کی تفسیر پڑھنی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھیں اب یہاں پہ کوئی یہ نہ کرے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور بندے کے پاس ان کے لیے ٹائم نہ ہو، اس سے بڑی بے وفائی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بھی لائیو ہے نا، آپ نے ابھی سے پرومس کرنا ہے کہ آپ قرآن کا ایک آیت پڑھ لیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ مطلب موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم انفلوئنسر کیسے بن سکتے ہیں، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہو، آپ کو کوئی بات اچھی لگے آپ اس کو خود عمل کرو، اور ایک انسان کو بھی اگر آپ اپنے میں سے اپنی بہن کو بتا دو، اپنے فرینڈ کو بتا دو، اور اگر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو پوری زندگی تک آپ کو اس انسان کا جو اس نے فالو کیا آپ کو بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ تو ایک چیٹ شیٹ ہوگی نا کہ آپ کو اس کو تو ثواب مل ہی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے، قیامت تک آپ کو اس انسان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ تو ابھی سے نا پکا آپ پرومس کریں، وعدہ کر لیں اپنے آپ سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی، کہ آپ نے دن میں تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے جس میں آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس کی تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو عمل اس کے اوپر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ابھی سے لوگ جیسے انہوں نے اسٹور میں ابھی میں نے کامنٹ پڑھا تھا، اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم آئے تھے اور ہمیں رسپانس ہی نہیں ملا آپ دونوں کی طرف سے۔ سوری، آپ دوبارہ سے پوچھ لیں سوال، ہم رسپانس کر دیں گے۔ سوری میں نے دیکھا نہیں ہے باقی کوشچنز۔ انہوں نے کوئی ٹائم نہیں رکھا ہے، کس چیز کا ٹائم؟ لائف کا ٹائم سنڈے ہی ہوگا اور 9:30 ہی اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، پاکستانی 9:30۔ What topic you discuss؟ ہم تقریباً ہر لائیو، ابھی تو ہم بالکل جنرل باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نیکسٹ لائیو آئے کریں گے نا، تو ہم پہلے ایک ٹاپک ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر بولیں گے، تو پھر آپ لوگوں اس کی پھر ہم تیاری کر کے آئیں گے، حدیث اس کے ریلیٹڈ یا قرآنک ورسز اس کے ریلیٹڈ، تاکہ جتنا زیادہ سے زیادہ نالج ہو ہم آپ کو دے سکیں۔ سارے لوگ ایک ہی سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ گرلز پرفیوم یوز کر سکتی ہیں؟ اگین یہ فک کویشچن ہے، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اور کہاں گئی حاجہ، کدھر گئی ہیں حاجہ؟ چھپن چھپائی کھیل رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کبھی آتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں۔ باقی آپ نے پوچھا ہے کیا عورتیں پرفیوم یوز کر سکتی ہیں؟ اگین یہ فک کویشچن ہے، یہ کسی عالم سے پوچھنے کے لیے کویشچن ہے، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ مطلب آف کورس گھر میں تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن باہر جانے سے پہلے آپ کو میک شیور کرنا چاہیے کہ کوئی نامحرم اس کی پرفیوم نہ وہ سن سکے۔ باقی کانتا کدھر چلی گئی ہیں؟ لٹرلی وہ آپ کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ کبھی آتی ہیں کبھی چلی جاتی ہیں، وہ بہت بڑی انفلوئنسر ہے نا، تو اس لیے وہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے سکتی ہیں آپ لوگوں کو، سوری۔ سیریس مجھے بھی نہیں پتا حاجہ کدھر گئی ہیں۔ باقی اتنے زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ بھیجی، میں کسی اور کی ایکسیپٹ کر لوں؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ حاجرہ نے مجھے بلاک کر دینا اس کے بعد اگر میں نے کسی اور کا ایکسیپٹ کر لیا تو۔ باقی وہ ہیں کدھر؟ حاجرہ، یس بلاؤ ان کو، کدھر گئی ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔
ان کو میسج کرتی ہوں, ویٹ کریں. مجھے آپ دونوں سے ملنا ہے, مجھے بھی آپ سے ملنا ہے. مالحہ فردوس. کر رہی ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے پرفیوم نے میرے سامنے. ہاں تو ابھی بنت سلیمان نے کہا ہے جی میں عالمہ کا کورس کر رہی ہوں, جتنا میں نے پڑھا ہے پرفیومز نہ محرم کے سامنے نہیں لگا سکتے. تھینک یو. کیا رفع دین کرنا ضروری ہے. اب یو جو پلیٹ فارم فار پیلسٹائن, میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ پیلسٹائن فلسطین کے لوگوں کے لیے جتنی آواز اٹھا سکوں اتنی اٹھاؤں. اور ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جتنی بھی کوئی ریسورسز ہیں وہ اس ناانصافی جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے اور جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بولے. فلسطین کے لوگوں کے بارے میں بولے, غزہ کے لوگوں کے بارے میں بولے. باقی ان کی ایمان دیکھے بندہ اور پھر اپنا ایمان دیکھے. ہم چھوٹی چھوٹی مشکلات پہ بس اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کیوں. تو اس ٹائم پھر ہمیں ان لوگوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے جن کے گھر تباہ ہو گئے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہمیں بھی ان جیسا ایمان رکھنا چاہیے. باقی نبی پاک کی حدیث بھی ہے نا کہ جب تم اپنے آپ کو کسی مشکل ٹائم پہ دیکھو تو اپنے آپ سے جو لوور لیول ہے اس کو دیکھو, نہ کہ اپنے آپ سے اوپر کو دیکھو. تو اس ٹائم پہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. باقی صالحہ طاہر السلام علیکم. میم how you improve your English please tell. How I improved my English is because I live in New York. اور حاجہ آپ ہی کو بلائیں. اوکے وہ آ گئی ہیں. سوری میں ان کو جوائن کروا رہی ہوں, وہ کر نہیں رہی. اوکے حاجہ آپ کدھر چلی گئی تھی؟ پتہ نہیں نیٹ ورک کا کوئی ایشو آ رہا ہے. آج میری طرف بڑے ہی مسئلے بن گئے. میں ساروں کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نا لوگوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی ہیں. میں لٹرلی بتاؤں آج کل کچھ دنوں سے نا سرگودا میں نیٹ ورک کا بہت ایشو آ رہا ہے اور آپ یہ بھی اسی وجہ سے. سرگودا میں ہیں؟ ہاں جی. اچھا ہاجرہ آپ ہی کون ہے آپ کی؟ ارے کوئی نہیں ہے میری, بس ایسے ہی لائک یہ لائف سیشن کے ساتھ ہماری فرینڈ شپ ہو گئی اور اب ہمارا ریلیشن بن گیا ہے. ہاں انشاءاللہ. میں نے نا اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, میں نا ویسے ہی سے یہاں پہ اسکرول کر رہی تھی اور میرے پاس نا حاجرہ کی ویڈیو آئی تھی اور وہ میں اس کو دیکھ رہی تھی اور میں نے لگا تھا ان کے ساتھ کلیب کرنا پڑے گا, یہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں. تو مجھے وہ کافی اچھا ان کا لگا تھا. تو ہاں اسوا پلیز جوائن می. دیکھیں اب وہ پھر وہ ان کا ہو گیا ہے, وہ اسٹک ہو گئی ہیں. پرے الاؤڈ بیفور سلیپنگ دا ونڈ از اے سائن. جب بھی کوئی اچھا ایونٹ ہو سگنلز اور لائٹ بہت پرابلم کرتی ہے. I totally agree with you کنور. آپ آج کا ٹاپک آپ لوگ فلسطین پر رکھ لیں پلیز. ابھی تو ہم بس لائیو ختم کرنے لگے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم تقریباً صرف 20 منٹ کی لائیو کیا کریں گے. آج تو تھوڑی سی لمبی ہو گیا کیونکہ فرسٹ ہے نا. باقی حاجرہ کدھر چلی گئی ہیں؟ سوری میں ابھی حاجرہ آتی ہے نا تو میں ان سے کہتی ہوں تھوڑا سا فلسطین کے بارے میں بھی بولیں. حاجرہ تھوڑا سا نا فلسطین میں مطلب جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بول دیں. مطلب اتنا کئی بار برا لگتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے. ابھی ہم بے بسی دیکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, صرف ہم بول سکتے ہیں. کاش کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں ابھی فی ان کے الحال. بارے میں دیکھیں, ان کو جب دیکھتے ہیں اور ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے اس پہ نا سب سے پہلے انسان کی ایک بڑی سوچ جاتی ہے جو نعوذ باللہ غلط ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اتنے رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ اتنا زیادہ ظلم کیوں, اتنی آزمائش ان کے اوپر کیوں. تو دیکھیے وہ بات یہی ہے کہ اس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے, اس پہ بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. باقی جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات میں یہی آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ سمجھتے ہیں ان کو ٹیررسٹ.
ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم لائک آپ نے کافی دفعہ سنا ہوگا وہ کہتے ہیں حماس جو ہے وہ حماس ہے اور لائک جو بھی ہے وہ اس وجہ سے ان کو مار رہے ہیں اور ان کا مشن ہے انہوں نے مارنا ہی مارنا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ان کے لیے ہم جو ہے وہ دشمن ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے اسرائیل کو بنایا تھا لاڈلی قوم، لیکن انہوں نے جب وہ سب کیا اور اس کے بعد وہ انہوں نے جو غلط حرکتیں کی اس کی وجہ سے وہ سب ختم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی لاڈلی قوم ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. باقی ہم یہ کہیں گے کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یا جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ ہمارا رول کیا ہونا چاہیے. ہمارا رول جیسے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ہم لیکن ایٹ لیسٹ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں، ہم ان کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہیں، ہم ان کے درد کو فیل تو کر سکتے ہیں اور ایٹ لیسٹ ہم ڈونیشن کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ ایٹ لیسٹ ہم ان لوگوں میں نہ ہو جو غفلت میں ہے بالکل، جو بالکل اپنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایکٹیویٹیز میں گم ہے اور یہ سارا کچھ. کیونکہ obviously جب ایک مسلمان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اگر ہم چپ رہیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں تو obviously ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا رول تھا، آپ نے کیا کیا. تو ہمیں اب پاکستان میں تو میں یہ کہوں گی کہ اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں تو پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ جا سکتے ہیں تو آپ ان کو جوائن کریں. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی سنا ہوگا ریسنٹلی وہاں پر 2 شہادت بھی ہوئی ہیں اور آپ دیکھیں نا کہ ان 2 بچوں نے اگر اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں ایڈ کرے گا جو فلسطین میں ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اپنا سکون ہر چیز چھوڑ کے وہ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے ہیں. ہم سے تو بہتر نہیں ہے نا، اب وہ ان سے سوال ہوگا تو وہ تو سرخرو ہیں لیکن ہم جو ہے وہ پھنس جائیں گے. اس لیے آپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ جن کی ایکسیس میں ہے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ آپ ان کو جو ہے وہ کریں، جوائن کریں تاکہ آپ کی ایٹ لیسٹ آپ کا وہ ساتھ ایڈ ہو جائے کہ آپ نے بھی کچھ کیا ہے فلسطین کے لیے. دوسرا یہ کہ جو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں وہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں، اویئرنیس دیں اور آپ یہی سمجھ لیں کہ ایٹ دا لاسٹ یہی بات آ جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان چیزوں اور کو یہاں پر نا اوائڈ کریں. موسٹلی آپ تو مطلب پاکستان میں ہے نا یہاں پہ بہت زیادہ کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر نا یہ پروٹیسٹ وغیرہ سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ لوگ بچے مطلب ہماری ایج کے وہ کیمپ لگا کے یونیورسٹیز کے اندر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اٹھ نہیں رہے کہ جب تک آپ اسرائیل سے اپنی فنڈنگ ختم نہیں کرتے تب تک ہم نہیں اٹھیں گے. تو ہم ایسے اور یہاں پہ تو ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اندر کافی مطلب پرو اسرائیلی وہ والے جو سپورٹرز ہیں وہ آ جاتے ہیں اور کافی کلیش ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو اگر بندہ صرف ان کی دلائل سن لینا، کبھی کبھار میرا ایک کسی اسرائیلی سپورٹر سے تب میں ایک پروٹیسٹ میں تھی تو اس سے بات کرنے کا موقع مل گیا مجھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ انسان کی بات کرے مطلب وہ فلسطینیوں کو انسان نہیں سمجھتے، انسان نہیں سمجھتے وہ واقعہ. ان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کریں یہ ہمارا حق ہے، یہ ہماری زمین ہے اور ہم نے اس کو لینا ہے، باقی جیسے مرضی کر کے لے لیں. تو ایسی ایسی باتیں ان کی مطلب سننے کا آتی ہے کہ بندہ بس کہتے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اب ان اور کو انہوں نے لٹرلی سزا دینی ہے. ان کو اتنا جو ان کے بچوں کو پورا اسرائیل آپ سمجھے اتنا ان کا مائنڈ بنایا ہوا ہے اسٹرانگ کہ وہ واقعی کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو مار دیں گے ان کو، ہم تو ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں بھی لاسٹلی دیکھ رہی اور ہوں کہ وہ ایک بندہ ہے وہ آن لائن آتا ہے اسرائیل لوگوں کے ساتھ اور ان کے کڈس کے ساتھ بھی، تو واللہ ان کی باتیں سن کے بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں میں انسانیت ہی نہیں ہے. اتنے آرام سے بول رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی اور دے رہے ہوتے ہیں ایک تو بات مزے کی یوٹیوب یہ ہے لگ کہ گیا. وہ ہمیں ٹیررسٹ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں ہاں کہ ہم بالکل، دہشت ہم پسند ہیں اور ٹیررسٹ ہیں. اپنی باتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اور باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں میں نے ایڈیڈس یہ جب میں نے لی تھی تب مجھے نہیں پتا تھا اس کا کہ ان کو یہ اس کافی پرانی طرح ہے. اس طرح تو جب فلسطین میں ٹھیک ہے 75 ایئرس سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جو اب ہو رہا ہے نا وہ بہت ہی اینڈ لیول ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اب یہ ہمیں اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ اتنا وہ چیز ہائپ پہ آ گئی ہے. تو جو چیزیں اب جیسے بائک آؤٹ کرنے کی بات تھی تو اب جو چیزیں ہم نے پہلے سے لی ہوئی ہیں یا جو بھی وٹ ایور آپ اس طرح یہ سمجھ لیں تو وہ ایک دم آ کے ہوا ہے نا، تو اب ہم اوائڈ کر رہے ہیں اس کو
कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है, हमसे भी कहीं ना कहीं शॉर्ट कमिंग्स है हमारी भी, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम उसको अवॉइड करें। अब लास्ट ही मैंने व्लॉग लगाया तो उसमें ऐसे हुआ कि वो ना हमारे, आप ये कह लें कि बिजनेस के टीचर थे, तो उनके साथ हमारा ना मीटअप था। तो ऑब्वियसली अब हर कोई इन चीजों को समझता है, अब वो टीचर है, वो जरा उनका माइंड जरा डिफरेंट है, तो वो इन चीजों को इतना खास नहीं समझते, बाइकआउट को इतना बेनिफिशियल नहीं समझते, तो उन्होंने इस चीज को नहीं मतलब समझा। खैर हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए, हम कोशिश करें कि अपनी वीडियोस में भी ना लेके आए। बाकी यही है कि बाइकआउट से भी ज्यादा हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें, और उसके बाद आप ये कह लें कि आवाज उठाएं एटलीस्ट उनके लिए, और जिस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप हिस्सा बने प्रोटेस्ट का। अब जैसे मोस्टली लोग अनफॉर्चुनेटली कह देते हैं ना कि हम क्या ही कर सकते हैं, हम बस दुआ ही कर सकते हैं, हम क्या ही कह सकते हैं। तो दुआ तो मुसलमान की सबसे बड़ा हथियार है, अगर आप दिल सबसे से बड़ी बात सबसे दुआ है, दुआ। और बाकी क्योंकि आप चलो उनको सपोर्ट तो करें करें, उनसे सीख, अल्लाह ताला ने ना उनको, मुझे ऐसा लगता है, पूरी दुनिया के सामने पेश किया कि ये देखो ऐसे होते हैं एज अ मुसलमान, लेसन। ऐसा होता है ईमान। तो उनकी वीडियोस देख के ना तब नबी पाक के जमाने के टाइम याद आ जाता है कि कैसे उनके ऊपर सही जुल्म होते बात है। थे, और वो फिर भी कहते थे कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा और मेरा लेकिन खुदा काफी है। तो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त बच्चे तो फिर सारे, बच्चे उधर, तो आप ऐसी नेशन को कभी भी खत्म नहीं कर सकते जो शहादत को अपनी एक ब्लेसिंग समझते हो। तो उन्होंने जो मर्जी करना है कर लें, बाकी हमें उनसे बहुत सीखना चाहिए कि हमारा ईमान कितना है और उनका ईमान कितना है। एटलीस्ट उनके ऊपर जुल्म हो रहा है और ये सब कुछ हो रहा है। वो कहते हैं ना, मैं एक बात कहूंगी, फलस्तीन की बेशक हमें दर्द जितनी मर्जी फील होता रहे, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये फलस्तीन का जो सारा कुछ देखने के बाद, सिनेरियो देखने के बाद, जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, तो तब मुझे समझ आई कि एग्जैक्टली क्या उनके ऊपर बीत रही है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर, आप ये समझिए ना कि मेरे बाबा की तो ऐसे ही अल्लाह ने आराम से उनको ले लिया, लेकिन वहां पर तो बड़े जुल्म सितम के बाद उन बेचारों को इतनी मतलब बहुत बुरे तरीके से उनको मौत आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि बस हम ये कहेंगे कि एट द एंड वो लोग शहादत भी हासिल कर रहे हैं, और एट द एंड वो जन्नत में सबसे पहले होंगे, सबसे आला दर्जे में होंगे, हमसे बेहतर होंगे, क्योंकि वो जिहाद कर रहे हैं अल्लाह के लिए, ठीक है, वो अपनी जानें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और एट द एंड मैं फलस्तीन के बारे में ये कहूंगी कि जो फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, जो ट्रायल्स हो रहे हैं ना, वो ना हमारे लिए एक सबक है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ये समझाना चाह रहे हैं, और सॉरी समझा रहे हैं कि जो दुनिया है ना, वो बिल्कुल मामूली है, यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही आपके साथ होगा, और आपके दिल के अंदर ना मतलब आपके आपके अंदर दुनिया की ना ख्वाहिश खत्म हो जाए ये सब देख के, आपको ये पता लग जाए कि दुनिया फजूल है, और दुनिया वाकई बस इम्तिहान है, और हमें यहाँ से निकल जाना है। तो बस आप ये समझें कि ये जो ट्रायल्स और ये खून रेजी, मैंने इस पे पहले भी बात की थी, ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ इसीलिए है, हमारे ऊपर आजमाइशें क्यों आती हैं, हमारे ऊपर इम्तिहानात क्यों आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें ये सिखा रहा होता है कि असल में दुनिया आपके लिए नहीं है, दुनिया उन लोगों के लिए जो सिर्फ दुनिया के लिए आए हैं, जैसे आप कह रहे हैं नॉन मुस्लिम्स, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं है कि उनको जन्नत मिल रहा है, तो हमारे लिए असल ठिकाना जन्नत है। तो जब हम ये देखेंगे ना कि दुनिया के अंदर, आप ये समझ लें, जैसे हम अपने अब ये, जैसे मैंने अपने फादर को लूज कर दिया, ठीक है, आई लॉस्ट माई फादर, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि अब मेरे लिए दुनिया की कोई अहमियत नहीं है, अब मैंने जो करना है उनके लिए सदका जारिया बनना है, और मैं, मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मर जाऊं, मुझे अपने टाइम का नहीं पता, जैसे मेरे फादर को नहीं पता था कि मुझे छोड़ने जाएंगे तो वो वापस नहीं आएंगे, ठीक है, इसी तरह इंसान को नहीं पता। तो हमें बस ये समझ लेना चाहिए कि ये जो चीजें अल्लाह ताला हमें दिखा रहे हैं ना, दुख तकलीफें, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि दुनिया में हमने कुछ नहीं करना, हमने दुनिया में सिर्फ उस पाथ पे रहना है ताकि हमें जन्नत मिल सके, और हम जन्नत के लिए मेहनत कर सके, जो आगे आने वाली जिंदगी एट द एंड हम उसके लिए मेहनत कर सके और हमें जन्नत मिल जाए। इसलिए बस ये चीजें हैं कि अल्लाह ताला आपको समझा रहा है कि आप दुनिया को बिल्कुल भी उस तरह ना लें, फॉर ग्रांटेड ना लें कि हमने शायद इधर ही रहना है, और बस जैसे आप देख लें हमारे दुनिया में क्या हालात हैं लोगों के, लोग ये समझ रहे हैं कि जैसे हमने दुनिया में रहता है, कोई पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा है, तो एट द एंड हमने जाना तो जन्नत में ही है ना, तो हमें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। तो फलस्तीन के ऊपर जो हो रहा है,
بے شک ان کے اوپر بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، بہت تکلیفیں وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ ان کو آرام سے ٹکٹ مل گیا جنت کا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی۔ حاجہ ابھی وہ نا یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو چلے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اوکے۔ اب اللہ مجھے یہ حافظ۔ بتا دیں اس کو سیو کرنا چاہیے یا نہیں؟ کر لیں، سیو کر لیں، مجھے پتہ نہیں ہے کیسے کرتے ہیں، کیونکہ میں نہیں اینڈ کرنی ہے نا لائیو۔ ہاں اینڈ تو آپ نے کرنی ہے تو آپ کو سیو کرنی پڑے گی۔ اچھا آپ چیک کریں نا سیو کر کے، اور اگر کولیب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کولیب کر سکتے ہیں اس میں یا نہیں، اتنا اچھا خاص میں مجھے اس نہیں کو پتا۔ کرتی ہوں، دیکھتی ہوں۔